بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت شیخ محبوب شاہ وارثی ہندی العربی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب ندائے غیبی میں امام الاولیاء، مخدوم الاصفیاء، شناور بحر حقیقت، خضر راہ طریقت، امام العاشقین، سید العارفین، واقف اسرار خفی و جلی، حضرت سیدنا الحاج الحافظ الشاہ سید وارث علی وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کے سفر دکن کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ کولکتہ اور بنگلور کے درمیان جس راستے سے سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کا گزر ہوا وہ ہولناک صحرا تھا۔ اس صحرا میں ڈاکوؤں کا ایک گروہ رہتا تھا اور وہ 4 ڈاکو تھے اور آپس میں بھائی تھے۔ ان کا تعلق ہندو مذہب کے سورج بنس شتری خاندان سے تھا اور یہ خاندانی ڈاکو تھے۔ جو بھی مسافر اس صحرا سے گزرتا یہ اس کو لوٹ لیا کرتے۔ جب اشرف العالمین سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ وہاں سے گزرے، یہ 4 ڈاکو حسب عادت مسافر سمجھ کر لوٹنے کی نیت سے سامنے آئے، مگر یہ عجیب بات ہوئی کہ معاملہ بالکل الٹا ہو گیا۔ ہمیشہ وہ مسافروں کو لوٹا کرتے تھے، مگر جب سرکار عالم پناہ عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کے سامنے آئے، آتے ہی خود محبت کا شکار ہو گئے اور لوٹنے والے اپنا سب کچھ حضور پر لٹا بیٹھے، ڈاکہ زنی سے توبہ کی اور سرکار کی غلامی میں داخل ہو کر مشرفہ با اسلام ہوئے۔ سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے 4 کے نام عبد الرحمن، عبد الرزاق، عبد الواحد اور عبداللہ رکھا اور اپنے ساتھ لے کر بنگلور کی طرف روانہ ہوئے۔ امیر اس راستے سے جو گزرتے ہیں وہ لٹتے ہیں، امیر اس راستے سے جو گزرتے ہیں وہ لٹتے ہیں، محلہ ہے حسینوں کا کہ قذاقوں کی بستی ہے، کیا خبر تھی کہ سرے راہ اٹھا کر نظریں لوٹ لیتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ بنگلور ہندوؤں کی بستی تھی جو برنات جوگی اپنے وقت کا زبردست جادوگر تھا، اس کے زیر اثر تھی۔ برنات جوگی کے چیلے اس بستی کے کارکن تھے۔ برنات جوگی کی ماں ایک زبردست ساحرہ یعنی جادوگرنی تھی اور علوم نجوم ستاروں کے علم کی ماہر تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو پہلے ہی سے اطلاع دے رکھی تھی کہ کسی وقت ایک صاحب کمال فقیر اپنے 4 چیلوں کے ساتھ بنگلور میں آئے گا، فقیر کا حلیہ ایسے ایسے ہوگا اور وہ سب کو مسلمان بنا لے گا۔ اس خبر سے باخبر ہونے کی وجہ سے برنات جوگی نے اپنے چیلوں کو خبردار کر رکھا تھا اور حلیہ بتا کر حکم دیا تھا کہ جس وقت بھی اس حلیے کا فقیر 4 چیلوں کے ساتھ بنگلور میں آ جائے اسے فوراً گرفتار کر کے میرے پاس روانہ کر دینا۔ برنات جوگی بنگلور سے 200 میل کی دوری پر مقام کوہ بہرو گری پر رہتا تھا۔ جس وقت سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ اپنے 4 مریدوں کے ساتھ بنگلور پہنچے تو جوگیوں کے اسی مندر میں ٹھہرے جو برنات جوگی کے چیلوں کا گڑھ تھا، اور یہ مندر نہایت ہی عالی شان اور پرفضا مقام پر قائم تھا۔ مندر کے نگران چیلوں نے جب سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کو دیکھا، دیکھتے ہی پہچان لیا، یہ تو وہی فقیر ہے جس کی خبر گرو برنات نے ہم کو دی تھی۔ انہوں نے فوراً جادوگروں کی ایک جماعت کو اطلاع دی اور سب مل کر گرو برنات جوگی کے تعلیم کے مطابق حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گئے۔ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ پر جادو کا زور آزمانے لگے، مگر جادو کیا اثر کرتا، ہر بار ناکام، عاجز آ گئے۔ تو فوراً اپنے گرو برنات کو خبر دی کہ وہ فقیر جس کے تعلق سے تو نے ہمیں خبر دی تھی اور گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا وہ یہاں اپنے 4 چیلوں کے ساتھ آ گیا ہے اور ہماری ہی مندر میں ٹھہرا بھی ہے، اور ہم لوگوں نے ہر طرح کے جادو سے اس پر قابو پانے کی انتہائی کوشش کی مگر ناکام، کسی طرح کا جادو منتر اس پر اثر نہیں کر رہا، اس لیے تم خود یہاں آ کر اسے گرفتار کر لو۔ ادھر جب تک یہ خبر برنات جوگی تک پہنچے وہ بنگلور آنے کی تیاری کرے، دنیا بنگلور میں انقلاب آ چکا تھا۔ سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی سادگی کا اور آپ کے حسن خداداد کا جادوگروں پر یہ اثر ہو چلا تھا کہ جس کسی کی بھی نظر سرکار کے روح انور پر پڑتی نہ معلوم کون سا جلوہ نظر آتا کہ ہر شخص بے تابانہ پروانہ وار قربان ہو کر قدموں پر سر جھکا رہا تھا اور تصدیق کے ساتھ حلقہ غلامی میں داخل ہو رہا تھا، حتیٰ کہ صرف برنات جوگی کے چیلوں کے علاوہ تمام اہل بستی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت سرکار عالم پناہ
عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے اپنے ہمراہیان و جملہ غلامان بنگلور کو حکم دیا کہ بت خانے ڈھا دو، عبادت خانے بنا ڈالو۔ حکم کی تعمیل کی گئی، مندروں میں اللہ اکبر کی صدا گونجنے لگی، کلمہ حق لوگوں کی زبانوں پر جاری ہو گیا، گویا اس بستی کی دنیا ہی بدل گئی۔ ایک دن یکایک برنات جوگی اپنے جادو کے حربوں سے لیس ہو کر غول شیاطین اور اپنے چیلوں کے ساتھ اپنی طاقت کے شعبے دکھاتا ہوا بنگلور پہنچا۔ بستی کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کر نہایت ہی غضب کے ساتھ اپنے چیلوں کو لعنت اور ملامت کرنے لگا اور پھر سب کو ساتھ لے کر اپنی جادوگری کا زور دکھانے لگا۔ سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے نہ معلوم کن نظروں سے ان جادوگروں کے تماشوں کی طرف دیکھا کہ ایک دم جادو کا سارا زور درہم برہم ہو گیا۔ شیطانوں میں الاعیاض اور بیرون میں الامان کا شور بلند ہو گیا اور اس کے چیلے توبہ توبہ چیخنے لگے اور اپنی غلطیوں پر ندامت کا اظہار کرنے لگے، حتیٰ کہ حضور کے قدموں پر گر کر مسلمان ہو گئے۔ برنات جوگی یہ حال دیکھ کر غضبناک ہوا اور اپنا آخری حربہ لیے سرکار عالم پناہ عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کے مقابل ہوا۔ یہ مقابلہ اپنے وقت کا بے نظیر مقابلہ تھا، کیونکہ ادھر جادوگر برنات جوگی نے اپنی دلی کدورت اور دلی خصومت سے جادو کی طاقت دکھائی، ادھر وارث پنجتن نے اپنے کرم سے چشم الفت کی بجلی گرائی۔ آنکھوں سے آنکھوں کا ملنا تھا، آنکھ چار ہوتے ہی جھومنے لگا اور بالآخر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو ایسا ہوش آیا کہ سرکار عالم پناہ وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کے قدموں پر سر رکھا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور زبان حال سے یوں کہہ رہا تھا، من نہ دیدم جست دیگر دل برے، میں نے تم سا کوئی محبوب نہیں دیکھا۔ کرم والے سرکار نے دست شفقت اس کے سر پر پھیرا اور مسکرا کر ارشاد فرمایا، اچھا اب تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ اس جملے کا یہ اثر ہوا کہ فوراً داخل سلسلہ ہو کر مسلمان ہو گیا اور سرکار نے لباس فقر عنایت فرما کر دیدار شاہ کا خطاب عطا کیا اور وہیں رہنے کا حکم دیا، اور ساتھ عبد الرحمن و عبد الرزاق جنہوں نے ڈاکہ زنی سے توبہ کی اور مسلمان ہو گئے تھے، ان کو سرکار نے اپنے فیض باطنی سے سینہ مبارکہ سے لگا کر آن کی آن میں حافظ قرآن بنا دیا اور حکم دیا کہ تم دونوں یہیں رہو اور اپنے سب بھائیوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ پھر جملہ غلاموں کو بلا کر سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے فقیر کو خوش رکھا اس نے ہم کو خوش رکھا، اور جس نے ہمارے فقیر کو رنج دیا اس نے بلا شبہ ہم کو رنج دیا۔ پھر سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ عبد الواحد اور عبداللہ کو اپنے ساتھ لے کر بنگلور سے نہرآباد تشریف لے گئے۔ کسی دل فنا